السلام علیکم، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پولیس سے متعلقہ ہے، وفاقی دارالحکومت سے متعلقہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں وفاقی پولیس کیا کر رہی ہے، اس کا کیا کردار ہے، اور اسی شہر میں جو کہ ایک ماڈل شہر ہے، پاکستان کا دارالحکومت ہے، اگر کسی نوجوان کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا اس کے مظلوم خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وفاقی دارالحکومت میں رہتے ہوئے، تو میرا نہیں خیال کہ باقی صوبے یا باقی علاقوں میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت ایک مثالی دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ سیکورٹی کا انتظام جو ہے، قانون کی بالادستی کا جو سسٹم ہے وہ بہت بہتر تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے جہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، جہاں پہ صدر پاکستان ہوتے ہیں، جہاں پہ ملک کے تمام وزراء جو پورے ملک کو ڈیل کرتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وزیر داخلہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک نوجوان قتل ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی FIR درج نہیں ہوتی، اور یہ دن کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے گواہ موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کا کوئی ایسی خودکشی کا اس کو معاملہ قرار دیا جائے، یا کوئی ایسی بات دی جائے، یا کوئی ایسی لڑائی جھگڑے کا کوئی ایسا واقعہ جو ہے بنا لیا جائے۔ لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد میں دن 2 بجے ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اس کی FIR درج نہیں ہوتی؟ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ کیا قتل کرنے والے لوگ اتنے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے؟ اس حوالے سے میں بات کروں گا آج کہ وفاقی دارالحکومت میں یہ واقعہ کب پیش آیا اور اس کی اب تک کیا پیش رفت ہے، وفاقی پولیس نے کیا کردار ادا کیا، کیا کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بندے کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے، ایک بندے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جاتی ہے، وہاں پہ جس حوالے سے رپورٹ آتی ہے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ طاقتور جو ہوتے ہیں نتیجے بدل لیتے ہیں، چیزیں بدل دی جاتی ہیں۔ لیکن دن کے واقعہ میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر تو بدلی جا سکتی ہیں، کاغذوں میں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں بدلی نہیں جا سکتی ہیں۔ قتل ایک ایسا معاملہ ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل وہ ہر صورت اس کے آثار نمودار ضرور ہوتے ہیں، وہ منظر عام پہ ضرور آتا ہے۔ لیکن پولیس اگر اس کو قاتل کو یا قاتل ڈپارٹمنٹ کو کوئی اگر سہولت فراہم کر رہی ہے، کوئی اس کا حیا کر رہی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی اعلیٰ آفیسر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو مظلوم خاندان ہے جس کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پہ کیا گزرتی ہے وفاقی پولیس، اس کا کیا سدباب کر سکتی ہے یا کیا کرے گی، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں بات کروں گا وفاقی دارالحکومت کے تھانہ سہالہ کی۔ وہ ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ولڈوزر نہیں چلانا، یہ زمین ریلوے کی ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس کی نشاندہی کا عمل بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں یہ واضح ہوتی ہے چیز کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جب ان کو تشدد کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس کو اوپر سے گرا کے نیچے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، تو چیزیں بہت ساری واضح ہو جاتی ہیں۔ وہاں سیکورٹی کے جو سپروائزر ہیں رحمت الدین، وہ ایک درخواست تھانے میں دیتے ہیں، تھانہ سہالہ میں، اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سجاد علی نعمان دن 2 بجے، میں وہاں پہ موجود تھا ریلوے ٹریک پہ، دن 2 بجے یہ ولڈوزر چلا رہے ہوتے ہیں، اچانک 2 بندوں کے انہوں نے نامزد کیے ہیں، باقی کو نامعلوم لکھا ہے درخواست میں، کہتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اشارہ کر کے سجاد علی اور نعمان کو، دیگر لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں آتشی اسلحے سے وہ لیس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ولڈوزر چلانے سے روک دو۔ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کا نام بھی درخواست میں واضح رحمت الدین نے بتایا ہے، لکھا ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے، کون ہے جو یہ آرڈر کرتا ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ سارے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سجاد علی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سجاد علی کو شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو پل سے نیچے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ وہیں موقع پہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے
اپنی زندگی ہار جاتا ہے. وہ نوجوان لڑکا ہے, اپنی محنت مزدوری کی غرض سے یہاں پہ آتا ہے, اس کے ساتھ جو نعمان ہوتا ہے اس کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, منہ پہ اس کے زخم آتے ہیں, ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں میڈیکل رپورٹ میں آ جاتی ہیں, لیکن درخواست پہ کیا ہوتا ہے, اس پہ عمل نہیں ہوتا. متعلقہ تھانے سے جو انفارمیشن ملی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی اپلیکیشن دائر ہی نہیں ہے, جبکہ ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے. ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ رحمت دین کی طرف سے جو درخواست آئی ہے وہ درست نہیں ہے, اس کے لواحقین کوئی درخواست دیں. اسی روز جس دن یہ وقوع ہوتا ہے, یہ 21 اگست کی میں بات کر رہا ہوں, آج 27 اگست ہے, 21 اگست کو اس کے لواحقین آ جاتے ہیں اور وہ تھانے میں ایس ایچ او کی روبرو لکھ کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن رحمت دین کی طرف سے دی گئی ہے پولیس اسی پہ کارروائی کرے, ہمیں ان کے مدعی بننے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدعی بنے. اور وہ رحمت دین سپروائزر ہے ڈی ایچ اے سوسائٹی کا, ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹی کا, اور وہ اس وقت موقع پہ موجود ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ اس مقدمے کا مدعی بننا چاہتا ہے. اور ایس ایچ او کے اور تفتیشی کے روبرو وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے جس پہ وہ اپنے سائن کرتے ہیں اس کے سجاد علی کے لواحقین کہ اگر رحمت علی اس کا مدعی بنتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. ایس ایچ او یقین دہانی کراتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں, لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی سٹیٹس کو ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور تھانے سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے, جبکہ ایس ایچ او سے میری بات ہوئی ہے, میں نے اسے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی ہے, تو مرزا گلفراز کہتے ہیں کہ بالکل ایسا واقعہ ہوا ہے, لیکن اس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے یا اس کی ڈیڈ باڈی جب شفٹ کی گئی تھی تو اس کا پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ ڈوب کے واقعہ ہوئی ہے. ناظرین, یہ تو بات ساری ٹھیک ہے, اس کو دریا میں پھینک دیا گیا, اس وقت وہ زندہ ہوگا, مرا تو پانی میں ڈوب, ظاہری بات ہے زخمی بندہ باہر نکل نہیں سکتا تھا تو وہ مر گیا ہوگا. یقیناً میں اس کو نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہوگا, لیکن جو حالات ہیں کیا پولیس سے چھپ سکتے ہیں. انہوں نے ایک درخواست ایس پی کو بھی دی ہے, انہوں نے کہا ہے اس میں کہ آپ اس کی انکوائری کریں. ایس ایچ او بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وفاقی دارالحکومت میں آئی جی صاحب, ایس ایس پی صاحب اور ڈی آئی جی آپریشن جو آج کل بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, روز ان کا ٹویٹ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے 24 آور حاضر ہیں, ادروائز ہم نے ایک ٹائم شیڈول دے دیا ہے 3 سے 5 بجے کا, جس میں عوام کی بات سنی جائے گی. تمام متعلقہ افسران ایس پی اور ایس ایچ او تھانوں میں موجود ہوں گے. ایسے لوگ جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے, جو بیچارہ خاندان اس کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے, یعنی کہ سجاد علی ابھی کنوارا تھا, اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کے گھر والوں نے بھی اس کے بہت سارے خواب دیکھے ہوں گے اور بہت سارے اس کے حوالے سے سوچے ہوگا, وہ محنت مزدوری کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوگا. یہ ساری چیزیں کیا وفاقی پولیس کا جواب دے سکتی ہے؟ اگر وہ اس نے ڈوب کے مر جانا, یا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ریلوے کے لوگ ہیں, ریلوے حکام کے لوگ ہیں, ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اور جس زمین پہ وہ بلڈوزر چلا رہا تھا اس سے ریلوے کا کوئی تعلق نہیں. اس کی نشاندہی چند روز قبل ہو چکی تھی, محکمہ مال نے اس کی نشاندہی کی تھی, اس پہ ریلوے کا کوئی جو ہے 1 انچ بھی زمین نہیں تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈر کے بھاگ کے تو وہاں پہ پانی میں گر کے وہ مر گیا ہے. کیا وہ اشتہاری تھا؟ کیا پولیس نے اس کے خلاف کوئی مقدمات درج کیے ہوئے تھے؟ ریلوے پولیس کا کوئی وہ چور تھا یا اس نے کے خلاف کوئی ایسی ایف آئی آر تھی جو ریڈ کی؟ یہ ایک بنایا گیا ہے کہ ریڈ کیا تو اس وجہ سے وہ بھاگا تو دریا میں گر کے مر گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہونا وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سامنے چیز نہیں ہوتی, جب ان کی کوئی دشمنی ہوتی ہے, جب اس کے کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں. وہ تو اپنی محنت مزدوری کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاکہ اگلی زندگی وہ بہتر طریقے سے گزار سکے, اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے. لیکن اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس طرح کے معاملات میں آ کے پھر اس طرح کی چیزوں کو کرنے کی؟ وفاقی پولیس کے افسران, میں خصوصاً ایس ایس پی اسلام آباد کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کائنڈلی اس کو دیکھیں. یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ دن 2 بجے ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ خود بخود ڈوب کے مر گیا. اس کے جسم پہ باقی چیزوں کے نشان بھی ہوں گے. وہ کیوں بھاگا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آج تک اس کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ آئی جی اسلام آباد سے بھی پوچھنے کی ایک بات ہے.
وہ بھی عوام کے لیے بڑے محبت اور جذبے کے دعوے کرتے ہیں اور دعوے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. کیا ایک غریب خاندان ہونا، اگر انہوں نے کوئی ایسی ریلوے حکام کے آئی جی نے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے حکام کے آئی جی نے اپروچ کیا اور انہوں نے سارے معاملات کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس طرح کرنا ہے، کیا وفاقی پولیس اس غریب خاندان کو آئی جی کے کہنے پہ ایسے ہی کر دے گی؟ بھول جائیں گے وہ لوگ جن کا وہ چراغ گل ہو گیا، ان کی محنت مزدوری کا جو ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس غریب خاندان کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو کیا وفاقی پولیس اس کو کوئی اس کا نہیں ہوگا؟ عوام کے لیے یہ بڑی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. جہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمام تر معاملات برابری کی سطح پہ کرتے ہیں، تو آج ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی صرف بات یہی آج سامنے آئی ہے جو ایس ایچ او صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ڈوب کے مر گیا ہے. کہ وہ ڈوب کے کیوں مر گیا؟ اس نے خودکشی کی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کے جو ساتھی زخمی ہیں اس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جو وقوع ہے وہ بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے، جو رحمت الدین نے درخواست دی ہے اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے، وہاں پہ موقع پہ گواہ موجود ہے، وہ سب کچھ بتا رہے ہیں. کیا اتنا کچھ ہوتے ہوئے وفاقی پولیس آنکھیں بند کیے رکھے گی اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ میری اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے ضرور درخواست ہوگی کہ اس طرح کے واقعات کے لیے وہ قانون، وہ چیزیں سب کو کارآمد ہونا چاہیے اور سب پہ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ جھوٹی درخواستیں دی جاتی ہیں، جھوٹی درخواستوں پہ کارروائی کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ جھوٹی درخواست ہے تو اس ہونی چاہیے. اگر ایک خاندان کا چراغ گل ہو گیا ہے، گل کر دیا گیا ہے، وہ بیچارہ ڈھیر سارے خوابوں کی تعبیر کے لیے یہاں پہ محنت کے لیے آیا ہوا تھا، اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا تو وفاقی پولیس کیا اس ظلم کے کرنے والوں کو چھتری فراہم کرے گی؟ اگر چھتری فراہم کرے گی تو کل کو یہ چھتری اڑ بھی جائے گی، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی جب بجتی ہے تو وہ سمجھ سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ حکام اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھولتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی پولیس کے اعلیٰ حکام جس میں آئی جی، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی خصوصاً شامل ہیں، اور ایس پی جو متعلقہ ایس پی ہے اس کو بھی درخواست دی گئی ہے کہ اس پہ کارروائی کی جائے اور اس کو دیکھا جائے، لیکن انہوں نے بھی آج تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی حکام سے کہ اس معاملے کو ڈیپلی دیکھیں اور جس خاندان کا یہ چراغ گل ہو گیا ہے، نوجوان مر گیا ہے، اس کی بھی طرف دیکھا جائے. بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو عوام کے حوالے سے ہونے والی جو پیش رفت ہے یا کسی بھی علاقے میں ہونے والے کوئی بھی واقعہ ہے اس کی تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.